بھٹی صاحب، بڑے دنوں بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور جب آپ گئے ملک سے تو سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی. لوگ پوچھ رہے تھے کہاں گئے ہیں آپ، کیا آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہمیشہ کے لیے؟ کہاں تھے آپ بھٹی صاحب، کہاں گئے تھے؟ میڈم شیخ اور میڈم شیخ ہن پتہ چلیا جی میں کتنا امپورٹنٹ ہاں. تسی رپورٹ کارڈ مینوں ایزی لے آیا سی. ایکچولی ہوا یہ کہ بڑے عجیب سے ساری چیزیں اتفاقات ہوتے گئے اور چیزیں ملتی گئیں. ہوا یہ کہ ایک 3-4 سال سے ایک سکون آرگنائزیشن ہے جو اسپیشل لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. ویل چیئر، ان کے جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، معذور، گونگے، بہرے، اور میں یہ کہنا نہیں چاہتا، میں ان کو اسپیشل لوگ کہتا ہوں. اور ان کے لیے ویل چیئرز، ان کی ایجوکیشن کا، ان کے روزگار کا کرتی ہے. تو وہاں ہمارے دوست تھے شاہد جمیل اور شاہ رخ، ان دونوں کی مجھے اور حسن نثار صاحب کو بلایا تھا. 3-4 سال سے ہم اس پلان میں تھے. پھر کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد بس پھر اس طرح کے آتے گئے کہ حسن نثار صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے سردی ہوتی ہے تو ناروے، سویڈن اور ڈنمارک میں نہیں جا سکتا، تو پھر مجھے جانا پڑ گیا. اب یہ ہوا کہ اس کے بعد فلڈ آ گیا، سیلاب آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم سیلاب کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کریں گے. تو پھر میری اور زیادہ ہوگی. پھر عرش شریف کو جس رات ہم نے ریسیو کیا ایئرپورٹ سے، اس کے جنازے کی اسی شام میں بچوں کے ساتھ چلا گیا ناروے، اس سکون آرگنائزیشن کی فنڈ ریزنگ، فلڈ اور اسپیشل لوگوں کے لیے. تو وہاں ناروے پہلے ہم پہنچے اسٹاک ہوم سے کوپن ہیگن سے اوسلو، اور اوسلو سے پھر واپس ہم آ گئے. تو یہ 6-7 دن کا ٹور تھا. اس میں ہوا یہ کہ میں نے موبائل بند کیا ہوا تھا، بچوں کے ساتھ تھا بڑے عرصے بعد. جب سے بچوں کی ماں گئی ہے تو میں ان ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، اکٹھا تھا ان کے ساتھ. پھر میرا موبائل ایک مرتبہ ہوٹل میں رہ گیا، وہ ایک دن پورا ضائع ہوا. آگے پھر مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں مجھے اسکائپ پہ جوائن نہ کرنا پڑے جیو والوں سے. میں نے کہا تھوڑا سا چیٹ کر لوں، تو وہ بند تھا. پھر مجھے پتہ چلا کہ ادھر تو خبریں چل گئی ہیں کہ میں ملک چھوڑ گیا، ناروے شفٹ ہو گیا. ایک میرا فیک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس سے ٹویٹ آ گیا میرے نام سے ہی کہ بھئی میں ملک چھوڑ گیا ہوں، ایسا ہوں. پھر اس کے بعد فیصل قریشی جو فلم سٹار اور ایکٹر ہیں وہ بھی میرے ساتھ تھے. پھر ہم نے ایک ویڈیو بنا کے بھی لگائی، پھر میں نے ٹویٹ بھی کیا. لیکن ایکچوئل صورتحال کیا تھی کہ ایک ارشد شریف کی شہادت ہوئی، صابر شاکر پہلے ہی باہر تھا. اس کے بعد ڈاکٹر معیر پیر زادہ باہر چلے گئے. اس کے بعد عمران ریاض صاحب کا پتہ چلا کہ وہ بھی باہر چلے گئے. تو ان دا مین ٹائم میں درمیان میں مسنگ تھا، اور میرا موبائل بند تھا. ظاہر ہے وہ ایک دن ہوٹل میں، دوسرے آگے میں بند کیا ہوا، اور میں سیریس نہیں لے رہا تھا. میں نے کہا یہ چلتی رہتی ہیں. تو وہ یہ سارا ہو گیا جس پر پھر عمران خان صاحب نے کہا. اور میڈم شیخ آپ پتہ چلا ہے کہ قائد انقلاب مجھے کتنا یاد رکھتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی جتنی مرتبہ ملک جائے ساری عمر باہر رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ اس ہیپننگ میں ارشد شریف کی شہادت، صابر شاکر کا باہر ہونا، اور ڈاکٹر معید پیر زادہ کا باہر چلے جانا، میرا بڑا دکھ ہے کہ وہ باہر ہیں. صابر شاکر کا بھی بڑا دکھ ہے کہ وہ باہر ہیں. اور پھر اس کے بعد ارشد شریف کا تو دکھ نہ بھولنے والا ہے. پھر اس کے بعد میں اس طرح عمران ریاض کا شکر ہے وہ واپس ہیں. تو ان حالات میں پھر وہ عمران خان نے کا نام کہہ لیں، میرے کئی دوستوں نے وی لاگ بھی کر دی ہے کہ وہ جو انقلابی تھے، جو مزاحمتی تھے، وہ جو ٹکر کے لوگ تھے، وہ بھاگ گئے. بھائی جان، اللہ کے فضل سے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں یا ہم انقلابی ہیں یا مزاحمتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہمیشہ کھڑے رہنے والے لوگ ہیں ہم. اور یہ ملک میرا ہے، اور یہ پاکستان میرے لیے آکسیجن ہے. اس آکسیجن کے بغیر بندہ کتنا زندہ رہ سکتا ہے. تو اور فکر نہ کریں، میں کوئی بزدلی یا بہادری کا دعویٰ نہیں کرتا. میں اللہ بڑا ہے، اللہ کا فضل ہونا چاہیے. میں کوئی انقلابی یا مزاحمتی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا. لیکن میں یہ دعویٰ ضرور کرتا ہوں کہ اگر اللہ کا مجھ پہ فضل و کرم رہا، اس نے مجھ پہ فضل کیا، تو اسی ملک میں جیوں گا، اسی ملک میں مروں گا. اور میں ہمیشہ وہاں بھی نعرہ مارتا تھا، یہاں بھی نعرہ مار رہا ہوں. اور آپ ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے. کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. جو ہے کھل کے اور ڈٹ کے کہوں گا. سب ہمارے ہیں، ساری پارٹیاں میری ہیں، سارے ادارے میرے ہیں، لیکن جو ہے ڈٹ کے کہوں گا. جس سے اختلاف کرنا ہوا ڈٹ کے کروں گا، اور ایک ہی نعرہ ماروں گا: اسی ملک میں جینا، اسی ملک میں مرنا. پاکستان زندہ باد.